کہ محرم الحرام میں یہ جو بدعات ہوتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، سینہ کوبی ہوتی ہے اور جھنڈے لگائے جاتے ہیں، تعزیہ کا جلوس نکلتا ہے، گھوڑے سجائے جاتے ہیں، یہ بدعات ہیں۔ دین اسلام میں ان کا کوئی اصل نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کے خاندان کے افراد باقی رہے۔ علی اصغر جس کو کہتے ہیں رحمہ اللہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین ایک طویل عرصے تک زندہ رہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنے والد کی شہادت کے دن کوئی ماتم کیا ہو، کوئی جلسہ کیا ہو، کوئی جلوس نکالا ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد ابن الحنفیہ، باپ شریک بھائی تھے، ماں الگ تھی، ان کو شیعہ الہ اصغر کہتے ہیں، چھوٹے خدا، لمبے عرصے تک زندہ رہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے 10 محرم کو جلوس نکالا ہو یا جلسہ کیا ہو۔ 300 سال تک کوئی جلوس نہیں نکالا گیا، کوئی جلسہ نہیں کیا گیا، کوئی ماتم نہیں کیا گیا۔ 300 سال کے بعد، 3 صدیاں گزرنے کے بعد عراق میں ایک شیعہ گورنر آیا بغداد کا، اور اس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلے جلوس نکالا 300 سال کے بعد۔ تو 300 سال یہ اسلام کا وہ زمانہ ہے جس کے خیر پر ہونے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت کا بہترین حصہ میرے زمانے کا اور میرے بعد والے زمانے کا اور اس کے بعد والے زمانے کا ہے۔ انہوں نے جلوس نہیں نکالا، لیکن وہ صرف جلوس تھا جو 300 سال بعد شروع ہوا۔ یہ جتنی خرافات کرتے ہیں اس کے 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ یہ نئی بدعات ہیں، ہمارے مسلمان بھی تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز میں شہید کر دیے گئے، حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنایا، اور کچھ عرصہ تک 6 مہینے تک وہ خلیفہ رہے مسلمانوں کے، اور 50 ہجری میں ان کو زہر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے خوشخبریاں سنائی، دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن بھی حسین بھی۔ لیکن آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا، جس دن شہید کیا گیا، جس مہینے میں شہید کیا گیا، جس سال شہید کیا گیا، کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ شیعوں نے ان کے یوم شہادت پر کوئی جلوس نکالا ہو۔ ان کے ساتھ دشمنی ہے، حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حسن سے دشمنی، یہ کوئی غیر معقول سی بات ہے، احمقانہ بات ہے۔ اور وہ دشمنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے حکومت کی، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور خلافت ان کے حوالے کر دی، تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ بازی نہ ہو، اختلاف نہ ہو، جھگڑے نہ ہو۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 20 سال حکومت کی، کوئی جھگڑا مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوا۔ تو شیعوں کو اس پر غصہ آتا ہے کہ حسن نے خلافت ان کو کیوں دی۔ اب یہ حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے اور حسن کے دشمن ہیں، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، دونوں حضرت فاطمہ کے لخت جگر، دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، دونوں کے لیے جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کی خوشخبری، لیکن حسین کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حسن کے دشمن ہیں۔ معلوم ہو کہ یہ حسین کے ساتھ بھی ان کی محبت نہیں ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کوفے والے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا،
پہلے حضرت حسین کو خط لکھ کر ان کو بلایا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. جب کربلا میں پہنچے تو یزید نے ان کو دھمکایا کوفے والوں کو، تو کوفے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور ان کی شہادت کے بعد کوفے والے وہ اپنے آپ کو غمگین ظاہر کرنے لگے. یہی شیعہ ہیں جنہوں نے شہید کیا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں. تو محرم کہ یہ بدعات جو ہیں ان سے مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جس مقصد کے لیے قربانی دی اس مقصد کو پسے پشت ڈال دیا جائے، بلا دیا جائے اور لوگوں کو جلسے اور جلوسوں میں مشغول کر دیا جائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں قربانی دی؟ تاکہ قرآن اور سنت کا نظام نافذ ہو، خلافت کا نظام نافذ ہو، تاکہ یہ موروثیت ختم ہو جائے کہ باپ مر جائے تو بیٹا خلیفہ بنے، اس کو ختم کر دیا جائے. حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا. ان کے مقصد کو پسے پشت ڈالنے کے لیے، بھلانے کے لیے شیعوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. اور ایک یہ بھی یاد رکھے، 10 محرم کو مسلمان قبرستان میں جاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، بدعت ہے. پانی ڈالنا، پھول ڈالنا بدعت ہے. قبرستان جانا جمعے کے دن سنت ہے، جمعے کے دن کوئی مسلمان نہیں جاتا، اور 10 محرم کو قبرستان بھرا ہوتا ہے. اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو اس سے روکنا چاہیے، بدعت ہے.